تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے دوست سب آپ خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے تمام دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. تو دوستو گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں، کمنٹ ضرور کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ خواہش صرف اتنی ہے کہ جاتے جاتے ایک بات کر جاؤں، خواہش صرف اتنی ہے کہ جاتے جاتے ایک بات کر جاؤں، کوئی جس سے برائی کی طرف جانے سے پہلے رک جائے، نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے. ایک عورت، ایک لڑکی کی زندگی میں اس کی حیا اور اس کی پاک دامنی ہی سب کچھ ہوتا ہے. ہماری ایک ٹیچر ہمیں ایک واقعہ سنایا کرتی تھی اپنی پڑھائی کی دور کا. کہتی ہیں کہ میں جب یونیورسٹی میں پڑھانے جاتی تھی تو ہماری کلاس کے اندر ایک لڑکی ایسی تھی جو با پردہ رہا کرتی تھی، جو ہر وقت شرعی پردے کے اندر رہا کرتی تھی. اور ہماری کلاس کے جتنے بھی لڑکے تھے، خواہ جیسے ہی برے ہوں، خواہ جتنے ہی گندے ہوں، خواہ جتنے ہی بد اخلاق اور بد عادات ہوں، لیکن اس با پردہ، اس شرعی پردے والی لڑکی کی بڑی عزت کرتے تھے، اس کا خیال رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ ہماری کلاس میں پارٹی ہوئی، ہماری کلاس میں ایک فنکشن ہوا چھوٹا سا. اس کی پارٹی میں ہم نے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا، ہم نے کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائی گئی. اب باقی جو لڑکیاں تھیں یا باقی جو بچے تھے وہ ہر کوئی اپنے کھانے میں مصروف ہو گیا، لیکن جو باپردہ عورت تھی، جو باپردہ لڑکی تھی، جو باپردہ بچی تھی، اب وہ بچوں کے سامنے، کلاس والوں کے سامنے کھا نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس نے ایک پردہ کیا ہوا تھا، برقعے کے اندر تھی. شریعت کے لحاظ سے وہ دوسروں کے سامنے کھا نہیں سکتی تھی. اب اس نے ایسا کیا کہ اپنے کھانے کا سامان اٹھا کر ایک طرف جا کر دروازے کی طرف منہ کیا اور بیٹھ گئی. تو جب وہ دروازے کے سامنے بیٹھی تو دروازہ سامنے کھلا ہوا تھا، اس نے خیال نہیں کیا. تو ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ ہمارے بیچ میں سے ایک بچہ اٹھا، ایک لڑکا اٹھا، اس نے جا کر اس بچی سے، اس لڑکی سے کہا، میں 1 منٹ رک جائیں آپ، میں یہ دروازہ بند کر لوں، اس کے بعد جب دروازہ بند ہو جائے گا پھر آپ کھانا اپنا شروع کر لیں. بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کون کہتا ہے کہ پردہ انسان کی حیا چھین لیتا ہے، کون کہتا ہے کہ برقع انسان کو برا بنا دیتا ہے. انسان پردہ کرے، اللہ اس کو عزتیں عطا فرما دیتے ہیں. اگر انسان کے لیے، عورت کے لیے، اگر کسی لڑکی کے لیے پردہ برا ہوتا تو آج اللہ کی طرف سے، عرش کی طرف سے کبھی پردے کا حکم نازل نہ ہوتا. اس لیے میری بہنوں سے گزارش ہے کہ گھر سے باہر نکلنا ہو، قدم رکھنا ہو تو با پردہ ہو کے نکلیں اور اپنے آپ کو برقعے کے اندر باہر نکالیں. قربان جائیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ جب میری وفات ہو، جب میں اس دنیا سے جاؤں، جب میری آنکھیں بند ہو جائیں، تو فرمایا کرتی تھی کہ میری میت کو، میرے جنازے کو رات کے وقت نکالا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر بھی میری میت کے کپڑے پر نہ پڑے، کسی غیر مرد کی نگاہ بھی میرے جنازے پر نہ پڑے. تو ایسا کردار اپنائیں یار. وہ بھی ایک عورت ہیں لیکن قربان جائیں اس کی شان پر، قربان جائیں اس کے مقدر پر. اس لیے میری آپ سب بہنوں سے گزارش ہے، میری سب ماؤں سے گزارش ہے کہ پردے کا اہتمام کریں. گھر میں اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو پردے کا حکم دیں. پردے میں ہی عزت ہے، پردے میں وقار ہے، پردے میں انسان کی شان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین پر حق سچ ہو کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.